باقی ورلڈ ریکارڈ میں بھی ڈھونڈا جا سکتا ہے. اور دی فریگرنس آف مدینہ کے نام سے انہوں نے انگلش کا پہلا نعتیہ مجموعہ ان کا شائع ہوا ہے. انگریزی زبان کا فریگرنس آف مدینہ کے نام سے آپ نے اسی نعتیہ مجموعے کی بنیاد اس کا فیض تھا کہ اشاق نعت میں آپ کو 140 کے لگ بھگ ممالک میں آ کے اس نعت کا ذکر و تذکرہ کرنے کی دعوت دی. تشریف لاتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبد الماجد المشرقی, چیئرمین دار خیر پاکستان. السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب. بڑی قیمتی باتیں ہو رہی ہیں, بڑی قیمتی شخصیت سے متعلق اور ان کی کتاب سے متعلق. ازمی صاحب نے سب سے پہلے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ اس کتاب میں بچوں کے لیے صرف ایک نعت ہے. اس کتاب میں بچوں کے لیے بس ایک نعت ہے, لیکن میں نے سمجھا کہ یہ ساری کتاب نعتیں بچوں کے لیے ہیں. لیکن ساری نعتیں بچوں کے لیے کیوں؟ کیونکہ عبد المجید چٹھا صاحب نے آپ سب کو بڑا سمجھا ہی نہیں ہے, سارے بچے ہی ہیں. صوفیاء اور درویشوں کی زبان میں بچہ وہ نہیں ہوتا جس کی عمر چھوٹی ہوتی ہے. صوفیاء کی زبان میں بچہ وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچا ہوتا ہے. صوفیاء کی زبان میں بچہ وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچا ہوتا ہے. موصوف نے سمجھا سارے بچے ہی بیٹھے ہوتے, موصوف نے سمجھے سارے بچے بیٹھے. اب بتائیے تو بڑا ہے یہاں پہ, خدا کے لیے بچے ہی بن جاؤ, جتنے مرضی بڑے ہو بچے بن جاؤ. لہٰذا یہ کتاب کسی ایک نعت بچے کے لیے یہ کہہ رہے کہ ایک نعت چھوٹے بچے کے لیے ہے اور باقی نعتیں بڑے بچوں کے لیے. لہٰذا سارے بچے ہی بیٹھے ہیں. میں سارے بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں. سارے مقدار میرے حضور علیہ السلام کی محبت ہمارا وہ ہتھیار ہے. آپ یقین فرمائیں, ابھی ذکر کیا صاحب نے کہ مجھے 40 ممالک میں جانے کا شرف حاصل ہوا, موقع ملا. 35 ممالک میں میرے لیکچرز ہوئے, کیونکہ میرا سبجیکٹ انگلش لٹریچر ہے. جو منود غیر مسلم ہماری داڑھی سے نہیں ڈرتے, نہ ہماری پگڑی سے ڈرتے ہیں, نہ ہمارے لباس سے خائف ہیں. ان ایک چیز سے ڈرتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہوگی تو ہم اٹھیں گے. جب تک کہ مسلمان کے اندر یہ چیز ختم نہیں ہوگی ہم نہیں اٹھ سکتے, ہم ان کو نہیں دبا سکتے. وہ کیا ہتھیار ہے, وہ کون سی قوت ہے؟ وہ قوت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے, نارملی کالج میں میرا لیکچر تھا, تو اس لیکچر کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ اپنی انگلش میں نعت سنائیے. آج کی تقریب میں نہیں سنا سکوں گا بیکاز ٹائم از شارٹ. نعت انگلش میں ایڈوکیٹ کہتے ہیں. مجھے کہا گیا کہ آپ نے نعت سنائیے. تو برادر مکرم سرور حسین نقشبندی صاحب, جب میں نے انگلش میں نعت سنائی نا, اس میں بار بار لفظ مدینہ 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 آیا. تو جو خواتین ٹیچرز بیٹھی تھی نارملی اس کالج کی, ایک ٹیچر ہے, اس نے کہا ڈاکٹر مشرقی پلیز what is this word for? What is this word for Medina? Medina, you are speaking again and again Medina. What is this word for? یہ لفظ کیا ہے؟ میں نے کہا this is the name of a prophet city. یہ میری پاک پیغمبر علیہ السلام کے شہر کا نام ہے. بیٹھ گئی, اپنی میری نعت جاری تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو, رو رہی تھی. تو ساتھ والی جو ٹیچر بیٹھی تھی اس نے اسے ایسے نجی دی, جسے کہتے کو نہیں ماری, اسے ایسے نچ دیا. اسے کہا کہ کیوں روتی, خاموش ہو جاؤ, یہ بات کر رہی ہے. مجھے ساری بات جو انہوں نے کی اس کا پتہ اس وقت چلا جب میں پرنسپل آفس کی چائے کے لیے مجھے لے جایا گیا.
میں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتی تھی اور آپ اسے نجی کیوں کی تھی؟ ٹشو بھی دیا تھا آنسو صاف کرنے کے لیے. تو وہ جس نے ٹشو دیا تھا اس نے کہا تھا میں بھی یہاں پہ ٹیچر ہوں اور یہ بھی یہاں پہ ٹیچر ہے، کیرن اس کا نام ہے، میں مذہبی عیسائی ہوں، یہ مذہبی یہودی ہے. جب آپ نے کہا تھا نا یہ پاک نبی کے شہر کا نام ہے تو یہ مسلسل ہوتی رہی. میں نے کہا روتی کیوں ہے، کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا یہ مذہبی یہودی دس از جیوس اور میں کرسچن ہوں. کہتی ہے کہ میں نے کہا روتی کیوں ہو؟ اسی کا روتی اس بات بھی ہوں کہ مسلمان قوم کو ختم نہیں کیا جا سکتا، مسلمان قوم کو مارا نہیں جا سکتا، پوری کوشش ہو رہی ہے نہیں مارا جا سکتا. میں نے کہا تم کیسے ہی بات داری سے کرتی ہو کہ نہیں مارا جا سکتا؟ اس نے کہا میں اس لیے رسول سے کہتی ہوں کہ جو قوم اپنے نبی کے شہر سے کتنی محبت کرتی ہے وہ نبی کی ذات سے کتنی محبت کرتی ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی. پریشان نہیں ہونا کہ نعت صرف ایک بچوں کے لیے ہے، نہیں، بلکہ میں نے بتا دیا ایک نعت چھوٹے بچوں کے لیے ہے اور باقی نعتیں بڑے بچوں کے لیے ہے، اور اللہ کرے سارے بچے بیٹھے ہیں. سابقی سرکار نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی زندگی ہے، ایمان کی زندگی ہے، اخلاق کا اظہر ہے، ایمان کا مظہر ہے. اور نعت شاہراہ ایمان پر روشن چراغوں کا کام دیتے ہوئے منزل جمیل کی نشاندہی کرتی ہے. نظم ہو یا نثر، بچوں کے لیے لکھنا ہر کسی کے پاس کی بات نہیں ہوتی. چھوٹے بچوں کے لیے لکھنا ہر کسی کے پاس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ بچوں کے لیے لکھنے کے لیے بچوں کی سطح پر آنا بہت مشکل ہوتا ہے. پروفیسر عبدالمجید چٹھا صاحب پاکستان کے ان چند ٹاپ کلاس نعتکاروں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے بچوں کے لیے باقاعدہ نعتیہ مجموعے تخلیق کیے. اللہ کریم کا خاص کرم ہے عبدالمجید چٹھا صاحب پر کہ اللہ کریم نے انہیں نعت گوئی میں تابانی، جولانی، روانی، وارفتگی اور شگفتگی عطا فرمائی ہے. کتاب پھولوں کا بانٹ پر انہی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. خود میری نظر میں بھی سمایا نہیں کچھ اور، اجداد نے سینے میں اتارا بھی نہیں. میں سب سے پہلے تو اسٹیج پر تشریف فرما شخصیات کو بچے اس میں وقت لگتا ہے اور سرور خیر نقشبندی صاحب نے وہ وقت بچایا، لیکن میں یہ ضرور اپنے تخاطب کا حصہ بنانا چاہوں گا. آج کی تقریب کی مرکزی شخصیت کہ جن کے گرد ساری تقریب گھوم رہی ہے جناب عبدالمجید چٹھا صاحب، اور ہمارے بچپن سے، یعنی میں ان کو کوئی عمر رسیدہ نہیں بتانا چاہ رہا کیونکہ یہاں تو سبھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ ہم انہیں بہت آئیڈیلائز کرتے تھے بہت سے معاملات میں ایکٹنگ کے حوالے سے، ان کا لہجہ خاص طور پہ، اور بہت سے منفی مثبت اثرات کے کردار بھی انہوں نے ادا کیے. اور خوبی یہی ہوتی ہے کسی بھی اداکار کی کہ وہ جس کردار کو بھی کھوڑ لے وہ لگے کہ وہ وہی ہے. یہی اس کا حسن ہے. یعنی اس میں، اور جس چیز کو علامہ نے کہا ہے نا کہ حریم تیرا خودی غیر کی معاذ اللہ، دوبارہ زندہ نہ کر کاروبار لاکھ مدار. لیکن یہی تو ڈرامے کی خوبی ہے کہ اپنے حریم میں ہم کسی اور کا وجود جو ہے وہ داخل کر لیتے ہیں. تو راشد محمود صاحب، میں بہت خوش ہوا آپ سے آج مل کے، بڑی مجھے تمانیت ہوئی، اور پھر آپ کا ایک اور رنگ بھی جو دکھائی دیا کیونکہ اصل رنگ تو وہی ہے. اور ڈاکٹر سائمہ شمس حسن اتفاق سے یہ میری شاگرد بھی ہیں، اور ڈاکٹر عبدالماجد المشرقی صاحب